حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. محترم خواتین، آج کا ہمارا عنوان ہے گھر جنت کیسے بنے. کیا ہے؟ سب بولیے، گھر جنت کیسے بنے. آپ میں سے کون چاہیں گے کہ ہمارا گھر جنت جیسا بنے، جنت نما بنے؟ ہر کوئی چاہیں گے کہ ہمارا گھر جنت نما بنے، جنت جیسا بنے، ہر کوئی چاہیں گے. جو چاہتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ میں باتیں سنیے تاکہ ہم اپنے گھر کو جنت جیسا بنائیں. پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جنت کس کو بولتے ہیں، پھر اس کے بعد میں گھر کو جنت بنانے کے بارے میں سنایا جائے گا. تو سب سے پہلے آپ کو سننا ہے کیا، جنت کسے کہتے ہیں، جنت کیسی ہوتی ہے، جنت کسے کہتے ہیں. پہلے یہ سنیے غور سے. جنت کہتے ہیں آرام کی جگہ. بہت غور سے سنیے، بہت کام کی باتیں ہیں، ہر گھر کی ضرورت کی چیز ہے جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جنت کس کو بولتے ہیں؟ جنت آرام کی جگہ ہوتی ہے، سکون کی جگہ ہوتی ہے. جنت میں غصہ نہیں ہوتا، جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، جنت میں کوئی آدمی کو بیماری نہیں لگتی، کوئی بیمار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کسی کو سر میں درد بھی نہیں ہوتا. جنت میں جانے کے بعد کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، یہاں تک کہ 1 نمبر 2 نمبر کی تکلیف بھی ختم کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو 1 نمبر 2 نمبر کی ضرورت کو بھی ختم کر دے گا. صرف ڈکار لیں گے، کھانا ختم ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. اتنی سہولت اللہ رکھیں گے جنت میں کہ جھاڑ کو پھل لگا ہوگا، دل آپ کا چاہے گا کہ وہ کھا لوں، تو وہ ارادہ کرنے پر وہ پھل آپ کے منہ میں آ کر گر جائے گا. صرف آپ کو اشارے کی ضرورت پڑے گی، صرف آپ کو اشارے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ چیز ہم کو چاہیے، وہ پھل ہم کو چاہیے، وہ گھوڑا ہم کو چاہیے سواری کے لیے، وہ خادم ہم کو چاہیے خدمت کے واسطے. بڑے بڑے ایسے گدے ہوں گے، آپ جس مقام پر بیٹھے ہیں آپ اوپر چھت کو دیکھیے، چھت کتنا اونچا ہے، اس سے اونچے گدے ہوں گے. ان گدوں پہ آپ کو بٹھایا جائے گا، بیٹھنے کا موقع ہوگا، اور جنتیوں کو وہاں پر آرام کرنے کا موقع ہوگا. جنت ایسی جگہ ہوگی
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو نہ وہاں پر گلا شکوہ ہوگا اور نہ وہاں پر کسی کی غیبت ہوگی، نہ وہاں پر آواز پکارا ہوگا۔ جب آپس میں ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ الا قیلا سلاما سلاما، کیا کہیں گے آپس میں؟ سلام سلام سلام، یعنی کہ سلامتی 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 کی دعا دیں گے۔ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہر طرح کا سکون نصیب ہوگا کس میں؟ جنت میں۔ جنت میں کوئی وہاں پر بے سکون نہیں ہوگا، ہر طرح کا سکون وہاں نصیب ہوگا۔ اور جنت کتنی ہوگی؟ سب سے کم درجے کا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کی جنت یہ دنیا سے 7 یا 10 درجے بڑھ کر ہوگی۔ یہاں پر 50 گز زمین کے واسطے 100 گز زمین کے واسطے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، میری زمین تیری زمین بول کے۔ وہاں پر جو جنت ملے گی چھوٹے جنتی کو، کم سے کم جنتی کو جو جنت دی جائے گی وہ کتنی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 درجے بڑھ کر۔ یہ پورا حیدرآباد نہیں، پورا انڈیا نہیں، پوری دنیا سے 7 درجے یا 10 درجے بڑھ کر جنت دی جائے گی۔ اللہ کہیں گے تمنا کر، بندہ تمنا کرے گا، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، جو چاہیں گے کھلایا جائے گا۔ جنت کی نہر جنت کے اندر شہد کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شربت کی نہر ہوگی، خالص دودھ کی نہر ہوگی۔ جو اس کو دل چاہے گا وہ وہاں پر کھائے گا، پیے گا۔ تو محترم خواتین، آپ نے سنا جنت کیسی ہے؟ آرام کی جگہ ہے، جنت سکون کی جگہ ہے، جنت ٹینشن کی جگہ نہیں ہے۔ اب آئیے، ہمارا گھر جنت نما کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں، ہر گھر جنت جیسا بن سکتا ہے۔ جنت جیسا مطلب ایسا نہیں کہ جنت کے اندر بھی وہ پھل آ جائیں، جنت کے اندر جیسا حور عین رہتے ہیں ویسا ہمارے گھر کے اندر بھی حور آ کے بیٹھ جائیں گے، یہ مطلب نہیں بول رہا ہوں۔ گھر جنت کیسے بن سکتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنت میں آرام ہے، جنت میں سکون ہے، جنت میں ٹینشن نہیں، جنت میں غصہ نہیں، جنت میں کوئی پریشانی نہیں، تو ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، گھر میں سکون سے رہیں، آرام سے رہیں۔ کون نہیں چاہتے؟ ہر کوئی چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتے ہیں نا، ہر کوئی چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کیا بنے؟ جنت جیسا بنے۔ ہر کوئی چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر آرام دہ بنے۔ ہر کوئی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میاں بیوی کے اندر محبت رہے۔ ہر کوئی چاہتے ہیں کہ آپس میں مل جل کے رہیں، سکون رہے، پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، ہر کوئی چاہتے ہیں۔ تو آئیے، جنت جیسی صفات اور جنت کا منظر ہمارے گھر کے اندر دکھائی دے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیسے ہمارا گھر جنت نما بن سکتا ہے؟ چند چیزیں ہیں جس کو اگر ہم انجام دیں گے، جس کو ہم کریں گے تو ہمارا گھر کیا بن جائے گا؟ جنت جیسا بن جائے گا، آرام سکون کی جگہ بن جائے گا۔ آئیے وہ چند باتیں ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، بہت غور سے سنیے، آرام سے سنیے۔ سب سے پہلی چیز، جنت نما گھر بننے کے واسطے آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ گھر کس کو بولتے ہیں؟ گھر بنتا ہے میاں بیوی سے۔ گھر کی رونق کون ہوتے ہیں؟ شوہر اور بیوی۔ گھر کی رونق شوہر اور بیوی۔ اب اسی شوہر بیوی سے بعد میں پھر اولاد ہیں، بچے ہیں، بہو ہے، پھر بعد میں وہ ساس بن جاتے ہیں، لیکن گھر کی اصل بنیاد کون ہے؟ شوہر اور بیوی۔ اب اس کے بعد میں اولاد بھی، اس کے اندر بچے بھی آتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتے ہیں، بہو بھی آتی ہے بعد میں، سب مسائل بات کے رہتے ہیں۔ گھر کی اصل بنیاد کیا ہے؟ گھر کی بنیاد، گھر کی رونق، گھر کی زیب و زینت اور گھر کی خوبصورتی کس سے ہے؟ شوہر اور بیوی سے ہے۔ شوہر اور بیوی سے گھر کا پورا
جمال ہے. تو گھر جنت نما بننے کے واسطے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھ کر چلنا. شوہر اور بیوی کا، شوہر بیوی کو سمجھ کر چلے اور بیوی شوہر کو سمجھ کر چلے تو گھر کیا بن جائے گا؟ جنت جیسا بن جائے گا. شوہر امیر ہے تو بھی ایکسیپٹ، غریب ہے تو بھی ہم قبول کریں. بیوی اگر غریب کی بیٹی ہے تو بھی قبول کریں، امیر کی بیٹی ہے تو بھی قبول کریں. ہماری مقدر کی بیوی ہے، اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ امیر کی بیٹی ہو چاہے وہ غریب کی بیٹی ہو. جب رشتہ بن گیا، شوہر اور بیوی بن گئے تو اب ایک دوسرے کو سمجھ کر چلنا پڑے گا. جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا تو اب ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو نہ سمجھ کر بیوی شوہر کی غربت کو دیکھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے غریب گھرانے میں کب تک رہوں میں، اور شوہر بیوی کو دیکھ کر یہ بول رہا ہے کہ ایسی بیوی کو میں جو ہے نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شوہر بیوی کو سمجھ کر چلنا اور بیوی شوہر کو سمجھ کر چلنا. اس سے کیا ہو جائے گا؟ گھر جنت نما بنے گا. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، بہت غور سے سنیے. واقعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب ایک دوسرے کو سمجھ کر چلتے ہیں تو کیسے گھر جنت بنتا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے سکھ گھرانے کے تھے اور اسلام قبول کیے. اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد ہندوستان کے ایک بڑے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی. اس لڑکی کی عمر نکاح کی عمر ہو گئی. نکاح کی جب عمر ہو گئی تو وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ہندوستان کے اندر مشہور تھے، تو رشتے بہت سارے ان کو آ رہے تھے. لیکن انہوں نے، لڑکی کے والد نے یہ سوچا تھا کہ میں ایسے ویسے مالدار گھرانے میں یا ایسے ویسے بچے کو میں اپنا رشتہ نہیں کروں گا، بلکہ ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جس کے اندر تقویٰ ہو، للہیت ہو، اللہ کی محبت جس کے دل کے اندر ہو، میں ایسے بچے کا انتخاب کروں گا. یہ سوچ کر وہ نکل گئے سفر میں نکل گئے. پہنچتے پہنچتے اس مقام پہ آ گئے جہاں پر احمد علی لاہوری پڑھ رہے تھے. وہ استاد صاحب جہاں پڑھا رہے تھے مدرسے میں، وہاں پہنچے، استاد صاحب سے ملاقات کیے. استاد صاحب پوچھے کیسے ہیں، کیا ہے، سب ملاقات ہوئی حضرت سے. تو اب یہ جو ہے پڑھنے والے بچوں میں ایک احمد علی لاہوری نام کے تھے. تو یہ حضرت جو ہے، جو بچی کے باپ تھے، ان کی نگاہ اس بچے پہ پڑی جو احمد علی لاہوری کے نام سے تھے. تو استاد صاحب سے کہا کہ یہ بچہ کون ہے. بہت غور سے سنیے، رشتے کیسے منتخب ہوتے ہیں. دیکھیے، آج ہمیں رشتوں کے انتخاب کرنے کے سلسلے میں بھی درستگی کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. آج ہم رشتہ کرتے ہیں تو رشتہ کرنے کے واسطے 6 مہینے گزر جاتے ہیں. ایک بار دیکھنا، پھر اس کے بعد میں جو ہے انو آنا، پھر رسم، وہ کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال لمبی چوڑی کہانی ہوتی ہے. اس کے بعد رشتے منتخب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سال 6 مہینے کے بعد میں نکاح ہوتا ہے. نکاح کیسے آسانی کے ساتھ میں ہو رہا ہے. دیکھیے، آج نکاح کو ہم مشکل کر دیے ہیں، اور مشکل کرنے کی وجہ سے بچیاں کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. آج نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. حضرت نے دیکھا کہ یہ بچہ کون ہے، پوچھے. تو استاد صاحب نے کہا کہ ان کا نام احمد علی لاہوری ہے. یہ پہلے سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اب یہ مسلمان ہونے کے بعد یہاں مدرسے میں عربی تعلیم پڑھے اور اب عالم کورس ختم پر ہے. تو لڑکی کے ابا نے کہا کیا اس بچے کا نکاح ہوا ہے؟
تو استاد نے کہا کہ نہیں ہوا ہے نکاح۔ پھر اس کے بعد وہ بچی کے ابا نے کہا، وہ بچی کے والد نے کہا کہ نکاح جب نہیں ہوا ہے تو کیا ان کا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ تو بچے نے کہا کہ حضرت نکاح تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کون بچی دے گا؟ میں تو اجنبی آدمی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، باقی میرے گھرانہ سب کیا ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں، مجھے کون بچی دے گا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی باتیں مت کرو، بھائی خاموشی کا مظاہرہ کرو۔ غالباً جو باہر جو کام پر لگے ہوئے ہیں ان کو ضرورت پڑ رہی بات کرنے کی، ذرا خاموشی کا مظاہرہ کریں، یا تو بیٹھ جائیے آپ لوگ بھی۔ تو بہرحال یہ بات چل رہی تھی کہ لڑکے نے کہا کہ مجھے کون بچی دے گا مجھے، میں تو غریب آدمی ہوں اور میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد لڑکی کے والد نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ بھائی، کوئی آدمی آپ کو بچی دینا چاہ رہا ہے، غریب ہونے کے باوجود بھی، آپ کے والدین وغیرہ کوئی جو ہے مسلمان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دینا چاہ رہا، تو کیا آپ کرنا چاہیں گے؟ تو اب وہ جو ہے شرمیلی نگاہوں سے استاد کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ لڑکی کے باپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد میں سوچے، کہا کہ ہاں بھری اچھا ٹھیک ہے، تیار ہوں انشاءاللہ۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب آپ تیار ہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور کل عصر کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ کیا فرمایا؟ میں اپنی بیٹی کا نکاح، جو وقت کے ولی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، عالم دین ہیں، ان کو کئی دوسرے بڑے رشتے آئے تھے لیکن نہیں دیے، لیکن ایک پڑھنے والے بچے کو جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے، ان سے کہا کہ میں اپنی بچی تم کو دینا چاہ رہا ہوں، اور نکاح بھی کب ہوگا؟ 1 سال کے بعد میں نہیں، کیا فرمایا؟ کل عصر کے بعد ہوگا۔ بہت غور سے سنیے، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ واقعہ سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب بچہ پریشان، کلاس ہو گئی، سب وہاں سے اٹھ گئے، تو اب بچے ان کو سنانا شروع کر دیے، ماشاءاللہ کل آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ کسی نے کہا کل کیا پہنیں گے، کل کون سے کپڑے پہنیں گے؟ تو وہ مولانا احمد علی لاہوری کے پاس اس وقت میں صرف ایک جوڑا تھا، اور وہ جو ان کے جسم پر تھا وہی ایک جوڑا تھا جو میلا کچیلا ہو گیا تھا۔ دوستوں نے کہا بھائی ایسا کرو، تمہارے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے، ہم میں سے کوئی دوستوں میں سے کوئی ایک دوست کے پاس سے آپ ایک اچھا جوڑا قرض لے لو اور لے کر ان کا پہن لو، اور پہن کر تم نکاح میں چلے جاؤ۔ لاہوری مولانا احمد علی لاہوری نے کہا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں اپنے خسر صاحب کو اور لڑکی والوں کو دھوکہ دوں، اچھے کپڑے پہن کے جاؤں اور وہ کپڑے میرے نہ ہوں، دیکھنے والے سمجھیں گے کہ اچھے کپڑے پہنا ہیں لیکن وہ کپڑے میرے نہیں ہوں گے، سامنے والوں کو دھوکہ ہوگا، میں ویسے کپڑے نہیں پہنوں گا، بس انہی کپڑوں پہ میں جاؤں گا، نکاح کر لوں گا۔ تو دوستوں نے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے، آپ ایسا کرو ان کپڑوں کو دھو لو، میلے کچیلے ہو گئے ہیں، دھو لو، اور دھونے کے بعد انہی کپڑوں کو پہن لو۔ اب دیکھیے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دوسرا دن آ گیا، دوپہر کے وقت میں کپڑے دھو لیے اور دھو کر سکنے ڈالے۔ اتفاق سے وہ وقت سردی کا وقت تھا، آسمان پر سورج نکلا ہی نہیں، پورا سناٹا، پورا جو ہے ٹھنڈا موسم ہے۔ بیچارے کپڑے دھو کے ڈال دیے، گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، وہ زمانہ استری کا زمانہ تو نہیں تھا، اور آج جیسے واشنگ مشین کا زمانہ تو نہیں تھا جو کپڑے جلدی سکھا دے۔ 2-3 گھنٹے ہو گئے مگر کپڑے سکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اب یہ لنگی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کپڑے سکھنے کے انتظار میں ہیں، کپڑے سکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اب دوست مذاق اڑانا شروع کر دیا، اب کیا کریں گے، نکاح کا وقت ہو گیا اور تم دوسروں کے کپڑے بھی پہننے تیار نہیں ہیں اور تمہارے کپڑے کچے ہیں، کیا کریں گے؟ مؤذن صاحب عصر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کی اذان کہے، اذان ہوئی، ابھی بیچارے پریشان، کیا کروں، پریشان، کیا دعا کرے، اللہ کپڑے جو ہے سکھا دے میرے، یا اللہ سورج نکال دے، وہ سورج نکلا ہی نہیں۔ اب ایسا ہوا کہ وہی کچے کپڑے پہن کر عصر کی نماز کے لیے پہنچ گئے۔ اب لڑکی کے والد صاحب بھی پریشان،
یہ کیا ماجرا ہے؟ کل بھی کپڑے یہی تھے، آج بھی یہی ہے، مگر کچے کپڑے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ کپڑے ان کے پاس میں ایک ہی جوڑ ہے، انہی کپڑوں کو جو ہے دھو دیے تھے مگر سکے نہیں، موسم ایسا ہونے کی وجہ سے وہی کپڑے پہن کے آئے ہیں۔ آج کل کے اگر باپ ہوتے لڑکی کے تو کیا بولتے تھے؟ ایسے بھکاری کو ہم دینا، یہی الفاظ بولتے تھے۔ ایسے بھکاری کو دینا، لیکن کیا کہا انہوں نے؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، چند دن کے بعد میں رخصتی بھی ہو گئی۔ رخصتی ہونے کے بعد وہ لڑکی بھی ویسی لڑکی تھی، نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ والوں کی بچی بھی نیک ہوتی ہے۔ جس گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے، جس گھر میں جیسے حالات ہوتے ہیں، بچی پر اثر پڑتا ہے ان حالات کا۔ بچی بھی نیکوکار تھی، گھر میں جب پہنچی تو ظاہر بات ہے ان کے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، بس ایک جو کپڑے کے مالک ہیں اور جو ہے کوئی ایسا عالیشان مکان بھی نہیں ہے، بس میاں بیوی خوش تھے، گھر میں اور کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی زیادہ سامان نہیں ہے اور پہننے اوڑھنے کے لیے زیادہ کپڑے نہیں ہیں، لیکن میاں اور بیوی دونوں اللہ والے تھے، اللہ کو چاہنے والے، نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ دونوں ہنسی خوشی اپنے گھر کے اندر رہنے لگے، کوئی کسی شکوہ شکایت نہیں، ایک دوسرے کو سمجھ کے چلتے تھے۔ چند دن کے بعد میں ایسا ہوا کہ وہ بچی اپنے امی سے ملنے کے واسطے گئی، وہ بچی اپنے امی سے ملنے کے واسطے گئی تو امی نے کہا، یہ بات سنیے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ بچی کی امی نے کہا کہ بیٹا تم جس شوہر کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ شوہر کا گھر کیسا ہے؟ بہت غور سے سنیے کیا فرمایا، جس شوہر کے گھر میں تم رہ رہے ہیں بیٹی وہ گھر تمہارا کیسا ہے؟ تم نے اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ تمہارے اپنے شوہر کے گھر کو تم نے کیسے پایا؟ تو اس لڑکی نے کہا، لڑکی کا جواب اگر آپ سنیں گے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آج ہم میں سے ہر خاتون کے دل میں زبان پر وہ جملہ بچی کا بیٹھ جانا چاہیے، راسخ ہو جانا چاہیے۔ اس بچی نے کہا، امی جان میں سمجھتی تھی کہ جنت مرنے کے بعد ملتی ہے۔ کیا کہا؟ میں سمجھتی تھی امی جان کہ جنت مرنے کے بعد ملتی ہے، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ جنت دنیا کے اندر بھی مل سکتی ہے، میرے شوہر کا گھر جنت نما ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے شوہر کا گھر جنت نما ہے، مجھے کوئی وہاں پر ٹینشن نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھر ہمارا جنت نما بن سکتا ہے، مگر کب؟ شوہر بیوی کو سمجھ کر چلے اور بیوی شوہر کو سمجھ کر چلے۔ یہاں پر دیکھیے، غریب لڑکا ہے، دلہا غریب ہے، شوہر غریب ہے اور بیوی اچھے گھرانے کی ہے، لیکن بیوی نے اپنے شوہر کو سمجھ کر چلی، لہذا کوئی اعتراض نہیں کی اور شوہر بھی اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھا اور کوئی شکوہ شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس لیے بیوی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا گھر جنت نما ہے۔ ماشاءاللہ، تو ہم بھی اپنے گھر کو جنت نما بنا سکتے ہیں، جنت جیسا بنا سکتے ہیں۔ تو ایک صفت ہم نے کہا، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو سمجھ کر چلے۔ نمبر 2 بات، بہت غور سے سنیے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جنت نما گھر بنانے کے واسطے، اپنے گھر کو جنت بنانے کے واسطے ضروری ہے ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینا، شوہر بیوی کو تکلیف نہیں دینا اور بیوی شوہر کو تکلیف نہیں دینا، کیونکہ جنت میں تکلیف نہیں رہتی، جنت میں سکون رہتا ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر بھی اپنے گھر کے اندر تکلیف نہ دیں، شوہر بیوی کو تکلیف نہ دے اور بیوی شوہر کو تکلیف نہ دے، تو جنت نما گھر بن جائے گا۔ تکلیف دینے سے اللہ کی رحمتیں آنا بند ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا دل دکھانے سے جنت نما گھر نہیں بنتا، بلکہ گھر کے اندر ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تکلیف دینے سے اللہ کی رحمت آنا بند ہو جاتا ہے۔
معمولی انسانوں کو تکلیف، معمولی جانوروں کو تکلیف دینے سے بھی اللہ کی رحمتیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ یہ تو شوہر اور بیوی ہے۔ آپ کو 2 واقعے ہم سناتے ہیں مختصر، ان واقعے کو سننے سے معلوم ہوگا کہ تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آنا بند ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہے، کئی ہزار کتابوں کے مصنف ہے۔ کون؟ مولانا اشرف علی صاحب۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی صاحبہ ایک مرتبہ اپنے رشتہ دار کے پاس جا رہی تھی اور ان کے گھر کے اندر مرغیاں تھیں۔ بہت غور سے سنیے، گھر میں مرغیاں تھیں۔ جاتے وقت میں اپنے شوہر سے کہا کہ حضرت میں جا رہی ہوں اور یہ مرغیاں ہیں، جب ان کا صبح کا وقت جب ہو جائے تو ذرا ان کا جو ہے دروازہ کھول دینا، وہ مرغیاں باہر نکل جائیں۔ تو اب یہ اللہ والے تھے، بڑے مصنف تھے، بڑے کتابوں کے لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ اب اتفاق سے ان کو یاد نہیں رہا مرغی کا دروازہ، مرغی کا جو ڈور کھولنے کا رہتا ہے باہر نکلنے کے واسطے، وہ دروازہ کھولنا بھول گئے۔ اب جو روز کا ٹائم تھا مرغیوں کے باہر نکلنے کا، گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہو گئے، مرغیاں اندر سے پریشان ہیں، بھوکے پیاسے ہو گئے، تکلیف میں ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ہم کو گھنٹہ 2 گھنٹے کھانا دیر سے ملے تو ہم برداشت کرتے نہیں کرتے نا، تو ویسے ہی مرغیوں کا معاملہ ہے۔ اب یہ کوئی تکلیف ہونا شروع ہو گیا، تو اب اس کے بعد میں جو ہے اب یہ حضرت لکھنے کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کے ذہن میں مضمون آ رہا ہی نہیں۔ کتاب لکھنا چاہ رہا ہے مگر مضمون نہیں آ رہا، لکھنا چاہ رہا ہے مگر ذہن میں بات آ رہی نہیں۔ اب پریشان بیٹھے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں روزانہ کتابیں لکھتا ہوں اور آپ القاء کرتے ہیں، ذہن میں بات ڈالتے ہیں، اب میں لکھنا چاہتا ہوں مگر پین آگے بڑھ رہا ہی نہیں، کیا ماجرا ہے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کشف و الہام کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اے اشرف علی، آپ مرغیوں کو بند رکھ کر تکلیف میں چھوڑ دیے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری رحمت تمہارے اندر آ جائے، میرا علم تمہارے اندر آ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میری ایک مخلوق کو تم تکلیف میں رکھے ہیں اور جو ہے ان مرغیوں کو نہیں چھوڑ کر تم نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا ہے، اس لیے ہم تمہارے اندر علم کو بھیجنا بند کر دیے اور رحمت علم بھیجنا بند کر دیے۔ جب حضرت کو یاد آیا، رے ہمارے بیوی صاحبہ کیا بولے تھے، وہ مرغیوں کا دروازہ کھولو بولے تھے، ہاں میں بھول گیا۔ اب فوراً اٹھے اور جا کر وہ دروازہ کھولے، مرغیاں باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد میں اب جب آ کر بیٹھے تو اب کیا ہو گیا، ان کا علم کھل گیا اور اللہ کی رحمت آنا شروع ہو گئی۔ اب پھر اس کے بعد میں کتابیں لکھے۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا، مرغیوں کو تکلیف میں رکھنے کی بنا پر اللہ رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، علم کا نزول بند کر دیتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے رہیں گے، شوہر بیوی کو تکلیف دے اور بیوی شوہر کو تکلیف دے، اور ہم یہ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گھر کو جنت نما بنا۔ کہاں سے بنے گا؟ جنت نما نہیں بنے گا، زحمت نما بنے گا، جھگڑا نما بنے گا۔ اسی لیے ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینا۔ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے وہاں سے ہٹ کے بازو بیٹھ گئے، پھر وہاں کچھ دیکھ کے وہاں سے اٹھ کے پھر اور ایک جگہ بیٹھ گئے، پھر اور ایک جگہ بیٹھ گئے، 2-3 جگہ بدل کے وضو کرے۔ تو بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ یہاں بیٹھے وہاں سے اٹھ گئے، وہاں بیٹھے وہاں سے اٹھ گئے، پھر وہاں بیٹھے وہاں سے اٹھ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ سنو، جب میں پہلی جگہ بیٹھ کے وضو کر رہا تھا وہاں چونٹیاں تھے، تو میں نے سوچا کہ میں وہاں بیٹھ کے وضو کروں گا تو چونٹیوں کو تکلیف پہنچ جائے گی اور چونٹیوں کا جو خاندان ہے وہ بکھر جائے گا، چونکہ ایک خاندان کی چونٹیاں کے مقام پہ ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا، میں یہاں وضو کروں گا تو چونٹیوں کا خاندان بکھر جائے گا، پھیل جائے گا، چونٹیاں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی، ان کو تکلیف ہو جائیں گی۔ میں نے کہا کہ میں انسان ہو کر چونٹیوں کو تکلیف کیوں دینا، اس لیے وہاں سے ہٹ گیا۔ دوسرے مقام پہ دیکھا وہاں بھی چونٹیاں تھے، تیسرے مقام پہ دیکھا وہاں بھی چونٹیاں تھے، پھر چوتھے مقام پہ میں وہاں بیٹھ کے وضو کیا جہاں چونٹیاں نہیں تھے۔
دیکھا آپ نے، چونٹیوں کو تکلیف دینا بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آج ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے رہیں اور ہم یہ چاہیں کہ گھر ہمارا جنت نما بنے، یہ ممکن نہیں ہے، تکلیف نہیں دینا۔ اب آپ بولیں گے تکلیف کیسا دیتے ہیں مول صاحب؟ ہاں، کبھی تکلیف مارنے سے ہوتی ہے، کبھی تکلیف زبان سے ہوتی ہے، شوہر بیوی کو نہ مارے، بیوی شوہر کو نہ مارے، اور شوہر بیوی کو زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالے جس سے بیوی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور بیوی بھی شوہر سے ایسی بات نہ کرے جس سے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اگر عام طور سے مارنے سے بھی زیادہ تکلیف زبان سے ہوتی ہے، زبان سے تکلیف جو ہوتی ہے اس تکلیف سے دل ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر دل ٹوٹنے کے بعد جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار سے، چاقو سے اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ زخم بعد میں مٹ جاتا ہے، مرہم پٹی کرنے سے صحیح ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم پہنچتا ہے، زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ انمٹ ہوتی ہے، مٹنے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اگر اس زبان کی تم حفاظت کرو گے تو میں تم کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ زبان کی حفاظت کریں گے تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تکلیف نہیں ہوگی تو گھر کیا بنے گا؟ جنت نما بنے گا۔ دو باتیں ہو گئی، اب آگے بڑھیے۔ تیسری بات، گھر کو جنت بنانے کے واسطے تیسری بات کیا ہے؟ عفو و درگزر کرنا، معاف کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ شوہر سے غلطی ہو گئی بیوی معاف کر دینا، بیوی سے غلطی ہو گئی شوہر معاف کر دینا۔ نہیں تم ایسا بولے کہ جو ہے منہ موٹا کر کے بیٹھ گئے تو پھر جو ہے آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ معاف کرو بھائی، معاف کرو، ایک دوسرے کو معافی کا پروانہ چڑھاؤ، ایک دوسرے کو معافی کا پروانہ دے دو، معاف کر دو۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے، شوہر بیوی کو معاف نہیں کر رہے ہیں اور بیوی شوہر کو معاف نہیں کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ بھی اگر ہم کو معاف نہ کرے تو پھر کیا کریں گے؟ نمک زیادہ ڈال دیے کھانے میں، چلو باتیں سنو، اب شوہر صاحب باتیں کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد تیز ہو گیا کھانا، شوہر صاحب باتیں کر رہے ہیں۔ ویسا بھی نہ کرنا چاہیے، شوہر صاحب کو بھی چاہیے کہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں معافی کا معاملہ کریں۔ یا شوہر بیوی کو کچھ بول دیا، بیوی صاحب جو ہے معاف نہیں کر رہے، ان سے جھگڑا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دینا، تو تب کیا ہوگا؟ گھروں کے اندر سلامتی اور خوشیاں آئیں گی۔ ہم معاف کریں گے تو پھر ہماری بیٹیوں کو بھی ان کے شوہر معاف کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر ہم یعنی کہ ماں باپ، شوہر اور بیوی دونوں اگر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج بنائیں گے تو ان کی جو اولاد ہے، جو بیٹیوں کی شکل میں ہیں یا بیٹوں کی شکل میں ہیں، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ اگر شوہر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں گے تو ان کے بیٹی داماد بھی ایک دوسرے کو معافی کا معاملہ کریں گے۔ آج ہم پریشان ہیں، بعض لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے داماد صاحب بہت جو ہے جلاد ہے اپنے، اور ہماری بچی کے ساتھ بہت ہی جو ہے بے رحمی اور بدسلوکی کرتے ہیں، آپ کوئی تعویذ دے دو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تعویذ دیجئے، ایسی تعویذ دینا کہ نیک بن جائیں۔ ارے بھائی پہلے خود نیک بنو نا۔ اگر ہم نیک بنیں گے، ہم اپنی بیوی کو معاف کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارے داماد بھی اپنی بیوی کو معاف کرنے والے ہیں، کہ اپنی بیٹی کو ہماری بیٹی کو معاف کرنے والے بن جائیں گے۔ داماد اچھے بنے یہ خواہش ہے، لیکن ہم اچھے نہیں بنیں گے۔ بیٹی کی ساس اچھی بنے یہ خواہش، لیکن ہم اچھی نہیں بنیں گے۔ ایسے کیسے ہوگا؟ خود نیک بنیں گے تو ہماری بیٹی بھی نیک بنے گی اور ان کا شوہر بھی نیک بنے گا، ان کا سسرال بھی نیک رہے گا۔ تو ہم میاں بیوی پہلے معافی کا ایک جو ہے چلن بنائیں، معاف کرنے کا مزاج بنائیں، تو بچی ہمارے گھر میں جب تک رہے گی اس وقت تک وہ سیکھے گی بھائی معاف کرنا، بھائی ہمارے امی اتنی بڑی غلطی بھی کرے تو ہمارا ابا معاف کر دیے،
پھر جو ہے ہمارے ابا اتنی بڑی غلطی کا تو ہماری امی معاف کر دیے، وہ دل میں ان کے بات بیٹھ جاتی، پھر اس کے بعد وہاں جا کے وہ ویسا ہی عمل کر دی۔ اگر یہاں بولے بھائی ہمارے ابا کچھ بولے تو ہمارا امی دو باتیں، ایک بات بولے ابا تو امی دو باتیں بولتے تھے، تو ہم کیوں چپ بیٹھنا بھائی، ہم بھی انہیں کی بیٹی ہے نا، شروع کرنا۔ تو اگر گھر میں جو ہے ہم ایک معافی کا اگر مزاج بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہاں جانے کے بعد میں بھی وہی مزاج بنے گا۔ تو اب ہم کیا کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، معاف کرنے سے کیا ہوگا، گھر کے اندر سلامتی آئے گی، گھر کے اندر جو ہے خوشیاں آئیں گی، اور جو ہے معاف کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم دنیا میں شوہر کو بیوی کو شوہر معاف کریں گے، ان کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم نازل فرمائیں گے۔ ایک مولوی صاحب جو ہے ایک بیان کر رہے تھے، کہتے معافی کے بارے میں بول رہے تھے، شوہر جو ہے بیوی کو معاف کر دینا اور بیوی شوہر کو معاف کر دینا، تو بیان کا اثر ہوا۔ تو وہ صاحب گھر میں گئے، جا کے جو ہے بیوی کو بولے، کہتے میں بہت کچھ تم کو تکلیف دیا، اب تک ظلم و زیادتی کرا، میں معافی چاہتا ہوں، یہ بولیں۔ کبھی نے سو بولے تو جو ہے بیوی کو عجیب معلوم ہوا، ذرا پریشان میں، کیا بات ہے بھائی؟ اب ذرا انہوں بول کے ذرا ہٹ گئے باہر، کہیں جا رہے تھے، کہتے سفر میں جا رہے تھے، جاتی وقت میں بولے، جاتی وقت میں بولے میں ذرا جا رہا ہوں بھیا، وہ اب معاف کرو مجھے، میں بہت کچھ بول دیا ہوں گا۔ تو بیوی تو خاموش میں، کیا بول رہا ہوں کہ شرما کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سہیلی کو فون کرے، کہتے آج عجیب معاملہ پیش آیا بھائی، کیا ہے؟ وہ تو ہے آج ہمارے میاں جو ہے مجھے معاف کرو، وہ یہ بولے، کہیں جا رہے تھے، جاتے وقت میں معاف کرو بول کے گئے، تو مجھے پریشانی یہ لگی ہوئی ہے، کیا ان کا آخری وقت آیا، کیا ہے کہ ایسا ہوتا نا، آخری وقت میں بولتے نا وہ جاتے وقت میں معاف کرو بول کے، اور جاتے وقت میں ایسا بول گیا، مجھے میں پریشان ہوا، اب سفر میں گئے، واپس آتے ہی نہیں آتے گے۔ تو وہ سہیلی بھی جو ہے بولے ہمارے شوہر بھی کرے، ہمارے شوہر بھی ایسے ہی بولے معاف کرو بول کے بولے، میں بھی پریشان ہوں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے ان کو کسی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ دونوں کے شوہر جو ہے ایک بیان میں گئے تھے، وہ مولوی صاحب کیا کرے، معافی چاہنا بھائی، معاف کرنا ایک دوسرے کو بولے، تو اس کے واسطے انہوں آگے گھر میں معافی چاہیے ہو، تو تب ان کو جو ہے دل سکون ہوا، اور بولے کہ اب ذرا دل میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی، ورنہ ہم پریشان تھے، کیا بات ہے یہ۔ تو دیکھیے معاف کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اب جو ہے وہ آ کے اپنی بیوی سے کبھی بھی معافی نہیں چاہے تھے، لیکن اب آ کے معافی چاہ لیے۔ اور اب آپ حضرات چونکہ یہاں خواتین ہیں، آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، آپ بھی اگر اپنے اندر یہ معافی کا جذبہ اگر پیدا کریں تو پھر یاد رکھیے کتنا فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ معاف نہیں کریں، ہم چھوٹی موٹی باتوں کو لے کے اگر ہم جھگڑا کریں گے تو کیا ہو جائے گا، باتیں بہت آگے بڑھ جائیں گے، گھر کے اندر سکون ختم ہو جائے گا۔ چلیے بات اور آگے بڑھاتے ہیں ہم۔ گھر کو سکون میں رکھنے کے واسطے، جنت نما بنانے کے واسطے اور ایک اہم چیز ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ گھر جنت کیسے بنتا ہے؟ ان چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے کہ غصہ ختم کریں، غصہ ختم کریں، کیونکہ جنت میں غصہ نہیں رہتا، جنت میں غصہ نہیں رہتا، جنت میں خوشی رہتی، غصہ نہیں رہتا۔ معمولی چیز میں غصہ آ رہا، چھوٹی چیز پہ غصہ آ رہا، شوہر کو غصہ آیا بیوی کو دیکھ کے، بیوی کو غصہ آیا شوہر کو دیکھ کے، ماں باپ کو غصہ آیا اولاد کو دیکھ کے، اولاد کو غصہ آیا ماں باپ کو دیکھ کے، بہت چل رہا ہے آج کل۔ ہاں یہ جو ہے ہر گھر کی کہانی ہے۔ کیا ہو بھائی؟ نہیں مجھے ان کا چہرہ دیکھتے ایسا غصہ آ رہا، دل چاولے نہ بول رہا کر، یہ غصہ عجیب غصہ ہے۔ دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے غصہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک غصہ جلدی آئے جلدی جائے، بعض کو ہوتا ہے غصہ جلدی آتا اور جلدی جاتا بھی، جلدی آتا جلدی جاتا، یہ بھی ڈینجر ہے، ویسا نہیں ہونا۔ باپ کو غصہ، باپ کا غصہ بھی کر رہے بھول بھی جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض کو غصہ دیر سے آتا اور دیر سے جاتا، غصہ آتا نہیں، آیا تو پھر جاتا نہیں، یہ بھی ہے۔ اور
بعض کو جو ہے غصہ جلدی آتا اور دیر سے جاتا، جلدی آتا دیر سے جاتا، یہ بھی خراب بات ہے۔ اور بعض کو غصہ دیر سے آتا جلدی آتا، یہ آخری غصہ اچھا ہے، دیر سے آنا اور آتی فوراً چلے جانا۔ پہلے کے تین چیزیں غلط ہے، جلدی آ رہا جلدی جا رہا، دیر سے آ رہا دیر سے جا رہا، جلدی آ رہا اور دیر سے جا رہا، یہ تینوں غلط۔ دیر سے غصہ آ رہا جلدی جا رہا، یہ اچھا ہے۔ تو اب آپ لوگ سب یہاں سے ارادہ کر کے جائیں کہ جنت میں غصہ نہیں رہتا، لہٰذا ہم اپنے اندر سے غصہ نکال دیں گے۔ چند دن کی زندگی ہے مائیں بہنیں، 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی کو خوشیوں سے کٹائیں، خوشیوں سے نبھائیں۔ اگر غصے کے اندر گزار لیں گے تو کب خوشیاں پائیں گے؟ کب خوشیاں پائیں گے؟ خوشیاں پانے کے واسطے کیا کرنا؟ غصہ دل سے نکال دینا۔ جب بھی غصہ آئے یہ ذہن میں بٹھا لو کہ جنت میں غصہ نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی غصہ نہیں رکھیں گے۔ اب ہر گھر میں یہ کہانی رہتی، بعض بولتے ہیں جو ہے کیا کرنا بھائی، سب غصے میں ہے، شوہر بھی غصہ، بیوی بھی غصہ، اولاد بھی غصہ۔ شوہر پریشان ہے بیوی کے غصے سے، بیوی پریشان ہے شوہر کے غصے سے، اور جو ہے ماں باپ پریشان ہے اولاد کے غصے سے، اولاد پریشان ہے ماں باپ کے غصے سے۔ اب بولنا کس کو؟ آئیے آج ہم آپ کو ایک عمل دیتے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے نیک اللہ والوں کا ایک عمل ہے، وہ عمل کریے، انشاءاللہ سب کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات تو اپنے دل سے غصہ نکالنا، دوسرا ایک عمل ہے، وہ عمل آپ کریں انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ آسان عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل جو ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنا، اور یہ پڑھتے وقت میں تصور کرنا اللہ رحیم ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، ہم کو بھی رحم کرنے والا بنا، غصہ کرنے والا نہ بنا۔ اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے شوہر کو بھی رحم کرنے والا بنا، غصہ کرنے والا نہ بنا۔ اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں، ہماری اولاد کو بھی رحم کرنے والا بنا، غصہ کرنے والا نہ بنا۔ یہ دل میں رکھ کے پڑھنا، نہیں تو خالی دماغ میں غصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دل میں یہ دھیان سے پڑھنا، اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں، ہم کو بھی رحم کرنے والا بنا، ہر ایک کا نام لینا، جو بھی غصے والے ہیں سب کا نام لے کے بولو، وہ دماغ میں رکھ کے 7 مرتبہ پڑھنا۔ پڑھ کے پورے کھانے پہ، نمک پہ، مرچی پہ اور جتنے بھی کھانے کی چیزیں ہیں نا سب پہ پھونک دو، یا اگر نہیں تو کھانا سالن پکتا نا، سب میں کھانا سالن کے اندر پورا آیا تھا، نمک مرچ سب داخل ہوا تھا نا، وہ کھانے پہ سالن پہ پڑھ کے پھونک دینا کہ سب کو کھلا دو۔ حضرت نے فرمایا کہ 7 دن نہیں گزریں گے انشاءاللہ سب کا غصہ ختم ہو جائے گا، مگر وہ یقین سے پڑھنا۔ تو گھر کو جنت ماں بنانے کے واسطے کیا کرنا؟ غصہ ختم کرنا۔ غصہ ختم کرنے کا ایک عمل آپ کو ہم بتا دیے، ٹھیک ہے؟ اور آگے بڑھیے، گھر کو جنت بنانے کے واسطے اور ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت اور خلوص کے ساتھ رہنا، نفرت کے ساتھ نہیں رہنا، محبت اور خلوص سے رہنا۔ شوہر کیسا بھی ہو، بیوی کیسی بھی ہو، شوہر اپنے بیوی کے ساتھ محبت سے رہے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ محبت سے رہے۔ اگر محبت کا اظہار نہ ہو، نفرت کا اظہار ہو، آپس میں نفرت رہے تو پھر گھر جنت نما نہیں بنے گا، بلکہ جنت کے بجائے جہنم نما بنے گا۔ آپس میں محبت ہونا، آپس میں نفرت نہیں ہونا، محبت بانٹنے والے بننا، خوشخبری بانٹنے والے بننا، نفرت بانٹنے والے نہیں بننا۔ دیکھیے رشتہ جو بھی ہوا ہے یہ سب مقدر سے ہوا ہے نا، رشتہ جو بھی ہوتا، بعض لوگ بولتے ہیں میں ہوں وہ کیا برداشت کر رہی ہوں، دوسرے رہے تو کیا کرتے تھے کیا آئے گی؟ ارے بھائی تم ہے وہ کیا برداشت کر رہا ہے نا، تم تمہاری مرضی سے نہیں ہے۔ بعض لوگ ماں باپ کو کوستے ہیں تم کیسا دیکھ کے دیے، صحیح تحقیق نہیں کرنا۔ ارے بھائی ماں باپ کا کام صرف جو ہے رشتہ دیکھنا اور ظاہری اسباب کے درجے میں ہے۔ آپ کا جو نکاح ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے،
رشتے آسمان پہ طے پاتے ہیں اور ماں باپ زمین میں ڈھونڈ کر ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ ماں باپ کی شکایت نہیں کرنا، ماں باپ کو نہیں بولنا کیسا ڈھونڈ کے دیے، کیسا تحقیق نہیں کرے گا، بھائیوں کو بول رہے ہیں، ماں باپ کو بول رہے ہیں، خالو کو بول رہے ہیں، پھپھا کو بول رہے ہیں، نہیں۔ رشتہ زمین پر ہم تلاش کرتے ہیں، لیکن رشتے کا انتخاب زمین پر نہیں ہوتا بلکہ آسمان پر اللہ کر چکے ہوتے ہیں پہلے سے۔ اب رشتہ ہونے کے بعد میں انہوں ایسے ہے، انہوں ویسے ہے، ارے بھائی کیسے بھی رہو شوہر ہے، کیسے بھی رہو بیوی ہے، تو بیوی شوہر کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ میں رہے اور شوہر بیوی کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ میں رہے، نفرت کے ساتھ نہ رہے۔ چاہے کلر کیسا بھی ہو، چاہے کاروبار کیسا بھی ہو، چاہے غریبی ہو، چاہے امیری ہو، چاہے کالے کلوٹے ہو، چاہے گورے ہو، سب ایک دوسرے کو یہ سمجھے کہ یہ میرے شوہر ہے، یہ میری بیوی۔ نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اب ان کا کلر دیکھ رہے ہیں، ان کے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں، انہوں غریب ہے، غریب گھرانے میں دیے، کمائی نہیں ہے ان کی، یا کلر ان کا ایسا ہے۔ ارے بھائی جو بھی ہے منتخب ہو گیا، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ٹوٹنے کے واسطے نہیں ہوتا بلکہ نکاح جوڑنے کے واسطے ہوتا ہے، جڑنے کے واسطے ہوتا ہے۔ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملتی ہے تو گھر بنتا ہے، جب ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملتی نہیں، دور دور رہتی ہے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ محبت ہونا، آپس میں نفرت نہیں ہونا، جیسے بھی ہوں، جس انداز کے بھی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ شوہر ہے اور بیوی ہے۔ اگر ہم لیڈیز ہے تو آپ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کریں، اور شوہر ہے تو بیوی، دونوں کو ہم بول رہے ہیں۔ رشتہ ہو گیا تو شوہر بیوی کو محبت سے دیکھے، محبت سے رہے، اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ محبت سے رہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک شوہر کی بیوی کالی کلوٹی تھی اور جو ہے حسن و خوبصورت نہیں تھا ان کے چہرے پر، لیکن ظاہر بات ہے جب نکاح ہوا تو دیکھ کے کرے ہوں گے نا، دیکھ کر ہی کرے۔ ماں باپ کی پسند بھی، ان کی پسند بھی، سب ہونے کے بعد ہی ظاہر بات ہے رشتہ ہوتا نا۔ اب رشتہ ہوا، شادی ہوئی، 6 بچے ہوئے۔ 6 بچے ہونے کے بعد میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب انہوں بول رہے ہیں تم کالے ہیں، میں طلاق دیتا ہوں، یہ بول رہے ہیں۔ انہوں بولے بھائی کالے ہے، پسند نہیں ہوگی، بول رہے ہیں تو اب تک آپ کا نکاح ہوا اور ماشاءاللہ 6 بچوں کی ماں ہم بنے، 6 بچوں کے آپ باپ بنے، محبت نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے اولاد ہوئی؟ اور جو ہے اب آج آپ کو یاد آیا ہم کالے کلوٹے۔ اب بیوی جو ہے کیا کریں، ظاہر بات ہے اللہ کے بنائی ہوئی ہیں، چاہے وہ کالے ہو، گورے ہو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، سب اللہ کی جو ہے دین ہوتی ہے۔ اب بیوی منت سماجت کر رہی کہ کیا کروں میں، اب یہ 6 بچوں کو لے کے کہاں جاؤں؟ ماں باپ پر جا کے بیٹھوں گی تو ماں باپ پر بوجھ ہو جائے گا، اب میں کیا کروں؟ تمہیں کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں گے، اب ایک ہی ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، تم کالی کلوٹی ہے، تم میرے لائق ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ اب انہوں نے کہا کہ میں جتنا بولنا تھا اتنا تو بول دی بھائی، اب میں کچھ نہیں بول سکتی۔ اس نے کہا کہ بس میں اب اللہ کو بول دیتی ہوں، اے اللہ آپ میرے سنبھالنے والے ہیں، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ میرے پالنہار ہیں۔ اب یہ شوہر میرے صورت کو دیکھ کر چھوڑنا چاہتا ہے، اے اللہ بس میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ مجھ کو سنبھال لیجئے اور جو ہے آپ میرے شوہر کا بدلہ لے لیجیے، شوہر سے بدلہ لے لیجیے۔ بہرحال جو ہے طلاق ہو گیا۔ اب بیچاری اللہ کی طرف بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کر ایک مقام پہ رہنے لگی۔ اب وہ شخص ایک حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ میں رہا، اور اس کے ساتھ میں جب تک رہنا تھا رہا۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بیوی حسین و جمیل کہنے لگی میں ایسے فالج والے آدمی کے ساتھ میں نہیں رہوں گی، میں ایسے فالج والے آدمی کے ساتھ میں نہیں رہوں گی، ان کو تو لقوہ مار دیا ہے، چلی گئی۔ اب اس کے بعد یہ پریشان، اب میں کیا کروں؟ اب میں یہ حالت میں ہو گیا کہ اب مجھے تو ضرورت ہے بیوی کی۔ اب پچھتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں کاش اس پہلی بیوی کو نہیں چھوڑتا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ میری اچھی خدمت کرنے والی تھی، وہ میری دیکھ ریکھ کرنے والی تھی، میری ضرورت کو پورا کرنے والی تھی۔ اب رو رہا ہے، اب رونے سے کیا ہوگا؟
اسی لیے ہم نے کہا کہ جو رشتہ ہو جاتا ہے اس رشتے کو پورا تا حیات نبھانے کے واسطے ہم نیت کر کے رہیں کہ جو بھی تکلیف آئے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی شکل صورت والے ہوں، جو بھی مال دولت والے ہوں، ہم اس کو سنبھال کے چلیں گے۔ یہ محبت اگر رہی میاں بیوی میں تو کبھی نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ نفرت پیدا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپس میں گھر کیا بن جائے گا؟ جنت نما بن جائے گا۔ تو گھر جنت بننے کے واسطے محبت کا اظہار، محبت کرنا، آپس میں نفرت نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں نفرت نہیں ہوں گی، جنت میں کیا ہوں گی؟ محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب نکاح خوانی کے موقع پر جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث میں پڑھتے ہیں تزوج الولود الودود ودود فانی اباحی بکم الامم، کہ تم نکاح کرو ایسی لڑکی سے، ایسی عورت سے جو محبت دینے والی ہو اور اولاد دینے والی ہو، اور قیامت کے دن میں اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا، آقا نے فرمایا۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جا رہی ہے، میں ختم کی طرف بات کو لے کے آ رہا ہوں۔ گھر جنت بنانے کے واسطے اور ایک کام کیا بتائے؟ آپس میں محبت کرنا، نفرت کو ختم کر دینا، چاہے کیسے بھی ہو شوہر، چاہے بیوی کیسے بھی ہو، سب آپس میں ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا موقع دینا، نفرت کو ختم کرنا۔ اور آخر میں آئیے ایک اہم بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گھر کو جنت نما بنانے کے واسطے ضروری یہ ہے کہ ہم شوہر کی خدمت کرنے والے بن جائیں، شوہر کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے اندر جو حور عین ہوں گے، وہ حور عین اپنے شوہر کے استقبال کے لیے، یعنی کہ جو ان کو ملیں گے، جنتی شوہر ملیں گے، ان کے استقبال کے لیے ان کے دروازے پر کھڑے رہیں گی اور مرحبا خیر مقدم کریں گی اور کہیں گے آئیے، ہم آپ کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں، آپ کی خدمت کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں۔ مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، خدمت کریں گی۔ تو ہم بھی اپنے شوہروں کے ساتھ میں مسکراتے ہوئے استقبال کریں۔ شوہر گھر میں آئے تو مسکراتے ہوئے آئے، اور بیوی مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے اور جو ہے خیر مقدم کرے، ٹھنڈا پانی پیش کرے، ان کی ضرورت کی چیز کو آنے سے پہلے میں جو ہے تیار رکھے، تو انشاءاللہ گھر جنت نما بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے اندر جو حور عین ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ اپنے شوہروں کو خوشیاں بانٹنے والے ہوتے ہیں، محبت دینے والے ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کیا اچھا ہوگا کہ ہم بھی دنیا کے اندر اپنے شوہروں کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت نما بن جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ہم کو اس کام کی برکت سے جنت نصیب کریں گے۔ مشکات کے اندر روایت ہے کہ جو لڑکی، جو بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، حیاداری کو باقی رکھتی ہے، تو کل اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے کہیں گے کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جا، جنت کے 8 دروازے تیرے واسطے کھلے ہوئے۔ اور کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کیا کرنا ہے بولیے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کریں، شوہر کی خدمت کریں، چاہے وہ کیسے بھی ہو، ان کی خدمت کرنے کا مزاج بنائیں۔ اور یاد رکھیے، شوہر کی خدمت کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو بتائی گئی ہے۔ ایک خوشخبری تو وہی ہے جو آپ کو میں نے بتایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے آپ کو داخل کرنے کا اللہ اعلان کریں گے۔ اور ایک بہت بڑی خوشخبری ہے مائیں بہنیں، آج یہاں سے جتنے باتیں بیان کی گئی ہیں ان تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصے کے طور پہ آپ لے کر جائیے کہ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اکرام ہے۔ آپ حضرات جو اپنے شوہروں کی خدمت کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ دیکھیے آپ کو ایک حدیث ہم سناتے ہیں، روح المعانی ایک کتاب ہے تفسیر کی، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ سورہ رحمان کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث لکھا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ انہوں نے ایک بار سوال کیا، آپ یہ ایک بات آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا کے لے کے جائیے، بس انشاءاللہ بیان کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ یہاں سے ہمت لے کر جائیں گی، آپ انشاءاللہ یہاں سے ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑا فیض لے کر جائیں گے اگر آپ صرف ایک یہ حدیث کو بھی یاد رکھیں تو۔ آپ کیا حدیث ہے؟ حضرت ام سلمہ جو حضور کی بیوی ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جنت میں حوریں زیادہ خوبصورت رہیں گی یا مسلمان بیویاں زیادہ خوبصورت رہیں گی؟ ماشاءاللہ، کیا سوال ہے؟ جنت کی حوریں زیادہ خوبصورت رہیں گی یا مسلمان بیویاں زیادہ خوبصورت رہیں گی؟ آپ کو معلوم ہے جنت کی حوریں کیسے رہیں گی؟ حدیث میں آتا ہے بہت ہی خوبصورت رہیں گی، بہت ہی پاکیزہ رہیں گی۔ اگر وہ ایک بار دنیا میں تھوک دیں تو پوری دنیا کیا ہو جائیں گی؟ خوشبودار ہو جائیں گی۔ اگر ان کے دوپٹے کا، ان کی اوڑھنی کا ایک حصہ بھی اگر دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے تو پوری دنیا چمکدار ہو جائے گی۔ ایسی حور عین ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ کھاتی ہیں تو یہاں سے دکھائی دیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایسی حور عین، بڑی بڑی آنکھ والے خوبصورت حور عین رہیں گے۔ ام سلمہ سوال کرتی ہیں، کتنا اچھا سوال کیا، دیکھیے ہم تمام آپ تمام عورتوں کی جانب سے ام سلمہ نے حق ادا کر دیا سوال کر کے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی حوریں زیادہ خوبصورت رہیں گی یا یہ مسلمان بیویاں جو دنیا کے اندر اپنے شوہروں کے ساتھ میں رہتی ہیں، یہ مسلمان بیویاں زیادہ خوبصورت رہیں گی یا جنت کی حور زیادہ خوبصورت رہیں گی؟ کیا جواب دیے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، حور عین سے زیادہ خوبصورت مسلمان بیویاں رہیں گی۔ حور عین سے زیادہ خوبصورت مسلمان بیویاں رہیں گی۔ میں کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مسلمان بیویاں جو ہوتی ہیں دنیا کے اندر، جو کسی شوہر کی بیوی بنتی ہیں مسلمان بیوی، تو وہ جو کام کرتی ہیں وہ 4 کام ایسے ہیں کہ وہ 4 کام حور عین نہیں کر سکتے۔ 4 کام ایسے ہیں کہ وہ 4 کام حور عین نہیں کر سکتے، صرف یہ مسلمان بیویاں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان 4 کاموں کی بنا پر مسلمان بیویوں کو حور عین سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گا جنت میں۔ 4 کام کیا ہے؟ فرمایا کہ نمبر 1، مسلمان بیوی نماز پڑھتی ہے، حور عین نماز نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ ہمارے اوپر ہے، دنیا میں آئے ہیں مسلمانوں کے واسطے۔ حور عین کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ حور کو پیدا کیا گیا ہے جس کے واسطے، بس اسی کے واسطے ہے وہ، اور کچھ بھی کام نہیں۔ مسلمان بیوی نماز پڑھتی ہے اور حور عین نماز نہیں پڑھتی، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ رمضان میں مسلمان بیویاں گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، گھر بھی صاف کرتی ہیں، پکاتی بھی ہیں، شوہر کی بھی خدمت کرتی ہیں، بچوں کی بھی خدمت کرتی ہیں، اور روزہ بھی رکھتی ہیں۔ صبح سحری میں اٹھتی ہیں اور نیند سب سے پہلے ان کی بیدار ہوتی ہے، شوہر سے پہلے، اولاد سے پہلے، سب سے پہلے اٹھ کر مسلمان بیوی پکاتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، سحری کا انتظام کرتی ہیں، اور افطار کے موقع پر بھی سب کو روزہ رکھتا ہے۔ روزہ رکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن مسلمان بیوی اٹھتی ہے، برتن دھوتی ہے، چولہا سلگاتی ہے، سب کچھ کام کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ حور عین یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ مسلمان بیوی کیا کرتی ہیں؟ روزہ رکھتی ہیں اور سب کام کرتی ہیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ تیسرا کام شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے، حور عین شوہر کی خدمت نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو پیدا کی گئی ہے اسی شوہر کے واسطے، وہ اب خدمت کرے گی۔ لیکن یہ مسلمان بیوی اپنی زندگی کے جتنے بھی سال اس کو ملے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جو بھی اس کو زندگی ملی ہے، وہ زندگی میں اپنے شوہر کی خدمت کر چکی ہوتی ہے، جو کام حور عین
نہیں کرتے۔ نمبر 4، ایک ایسا کام مسلمان بیوی کرتی ہیں جو حور عین نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بچے پیدا ہونے کے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے اور مسلمان بیوی اس کو سہتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ حور عین کو وہ کام نہیں ہے۔ حور عین ظاہر بات ہے وہ بچوں کی ماں نہیں ہوتی، لیکن یہ مسلمان بیوی زندگی کے اندر اولاد کے پیدا ہونے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہیں، جو تکلیف ایسی ہوتی ہے جان جا کر گویا کہ جان دوبارہ آ جاتی ہے۔ فرمائے کہ یہ 4 جو حور نہیں کر سکتی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شوہر کی خدمت کرنا اور بچوں کی پیدائش کی تکلیف، یہ 4 کام مسلمان بیوی دنیا کے اندر کر کے آتی ہے، تو اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے اس 4 کام کی برکت سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی البس اللہ وجوہہن النور، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر اپنا نور داخل کر دے گا۔ مسلمان عورتوں پر اللہ کیا کرے گا؟ اپنا نور ان کے اوپر ڈال دے گا، اور جب ماشاءاللہ آپ حضرات کے چہروں پر اللہ کا نور آ جائے گا تو ظاہر بات ہے کیا خوبصورتی ہوگی، کتنا نور ہوگا، کتنی چمک ہوگی، کتنی دمک ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ ان مسلمان بیویوں سے زیادہ حور عین خوبصورت نہیں رہتے، بلکہ مسلمان بیویاں زیادہ خوبصورت رہتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ ہمت لے کر جائیے، یہ حدیث روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی نے بیان کیا ہے، لہذا میری مائیں بہنیں اب یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں کہ اللہ نے آپ کا مقام حور عین سے بھی اونچا رکھا ہے۔ وہ جنت کی حور عین جو جنت کے اندر اب پیدا ہوئی ہیں اور وہیں پر اللہ نے ان کو بنایا ہے، لیکن ان سے بھی اونچا مقام آپ کا ہوگا، اور جنت کی حور جو اپنے شوہروں کی بیویاں بنیں گی، لیکن ان بیویوں کے سردار یہ مسلمان بیوی بنیں گی۔ اتنا اونچا مقام ہے آپ کا، لیکن یہ اونچا مقام کب دیا گیا ہے؟ 4 کام کرنے پر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 روزہ رکھنا۔ اب اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، حور عین سے زیادہ خوبصورت بننا ہے تو کیا کرنا؟ نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ صرف یہ خوش ہو کے نہیں بیٹھنا کہ چلو ہمارا مقام تو اونچا ہو گیا، حور عین سے زیادہ ہم جو ہے خوبصورت بنیں گے، لیکن خوبصورت کب بنیں گے؟ یہ 4 کام کرنے پر، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شوہر کی خدمت کرنا، اور جو بچے پیدا ہونے کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کر کے صبر کرنا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کریں گے جو مقام حور عین کو بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے مائیں بہنیں اتنی تفصیل کے بعد میں ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو کچھ باتیں آپ نے سنی ہیں گھر کو جنت نما بنانے کے واسطے کیا کیا بات ہیں، خلاصے کے طور پہ ہم پھر دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ نمبر 1 بات ہم نے بتائی کہ شوہر بیوی کو سمجھ کر چلے، ایک دوسرے کو، بیوی شوہر کو سمجھے، شوہر بیوی کو سمجھے۔ اور آپ کو ایک واقعہ سنایا گیا مولانا احمد علی لاہوری صاحب کا کہ ان کی بیوی نے کیا کہا تھا اپنی ماں سے کہ امی جان میں نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، میں نے سمجھا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ مرنے سے پہلے مجھے جنت شوہر کے گھر کے اندر مل گئی۔ یہ کب ہوا؟ شوہر بیوی کو سمجھ کر رہے اور بیوی شوہر کو سمجھ کر رہے۔ نمبر 2 بات آپ کو کہی گئی، تکلیف نہیں دینا ایک دوسرے کو، چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مرغیوں کو بند کر دیے تھے، تو اس وقت میں کچھ دیر کے واسطے علم اللہ نے روک دیا تھا، رحمت روک دیا تھا۔ لہذا ہم اگر شوہر کو تکلیف دیں گے یا شوہر بیوی کو تکلیف دے گا تو گھر کے اندر رحمت نہیں آئے گی۔ پھر اور ایک بات آپ کو کہا گیا، عفو و درگزر کرنا، معاف کرنا، اور جو ہے چھوٹی موٹی باتوں کو، غلطیوں کو معاف کر دینا۔ اگر ہم معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کرے گا، اور ہماری بیٹیوں کو بھی ان کے شوہر یعنی کہ ہمارے داماد بھی معاف کرنے والے ملیں گے۔ یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں ورثے کے طور پہ آگے بڑھے گا، لہذا معافی کا مزاج بنائیں۔ اور ایک بات کیا بولے، گھر میں جب شوہر آئے تو مسکراتے ہوئے آئے اور بیوی بھی مسکرا کر استقبال کرے۔ اور یہ بات کہی گئی، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ غصے کو ختم کریں اور غصے کا مزاج
نفرت کا مزاج ختم کریں اور غصے کو ختم کرنے کا ایک عمل آپ کو بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں 7 بار اور رحمت کا تصور کرتے ہوئے غصے کا نفرت کا جو ہے خاتمہ کرنے کی نیت سے 7 بار بسم اللہ پڑھ کے کھانے پر دم کریں اور سب کو کھلائیں۔ اور ایک بات یہ بتائی گئی کہ گھر کو جنت نما بنانے کے واسطے آپس میں میاں بیوی محبت کا اظہار کریں، نفرت کو ختم کریں اور کلر کو نہ دیکھیں، مال دولت کو نہ دیکھیں۔ واقعہ آپ کو سنا گیا، ایک جو ہے کالی کلوٹی خاتون کو ان کے شوہر نے 6 بچوں کے بعد میں طلاق دیا، تو کیا ہوا ان کے ساتھ یہ بھی آپ نے سنا۔ اور اسی طریقے سے بتایا گیا کہ رشتہ ہونے کے بعد میں، شادی ہونے کے بعد میں ہم کسی کو نہ کوسیں، کیسا دیے، بلکہ ہم صبر کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آخر میں آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ جنت کی حوروں سے زیادہ مسلمان بیویاں رہیں گے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو آپ ذہن میں بٹھائیں اور اپنے گھر کو جنت نما بنانے کی فکر کریں۔ ہمارا گھر جنت بنے گا تو ہم سب خوشیوں سے رہیں گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، آپسی عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج گھروں کے اندر نفرت کا مزاج پھیلا ہوا ہے، شوہر بیوی سے بات نہیں، بیوی شوہر سے بات نہیں، اولاد ماں باپ سے بات نہیں، ماں باپ اولاد سے بات نہیں۔ کئی گھرانے ہیں، کئی گھرانے اپنے اپنے گھرانوں میں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے۔ یہ چند اصول آپ کو بتائے گئے ہیں، ان کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا گھر جنت نما بنے گا۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، شوہر کو بھی کچھ باتیں جو ہے کرنا ہے اور بیوی کو بھی کچھ باتوں پر عمل کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ہم ترتیبہ بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر جمعرات کو بھی جو ترتیب شروع ہونے والی ہے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہر جمعرات کو انشاءاللہ آپ کے سنٹر میں انشاءاللہ ایک بیان آئے گا۔ وہ بیان اسی عنوان پر رہے گا، گھر کو جنت نما بنانے کے واسطے کیا کرنا، شوہر کیا کرنا، بیوی کیا کرنا، شوہر کیا کرنا، بیوی کیا کرنا۔ یہ باتیں چند اصول کے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھیں گے، ترتیب وار اگر سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ میری مائیں بہنیں، آج ہم بہت سارے جو لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، چونکہ اللہ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں تو کچھ واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، تو سن کر تعجب ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر میں جھگڑے، فلاں کے گھر میں اختلافات۔ ایک گھر میں تو سنا گیا کہ کئی سال سے شوہر اور بیوی کی بات چیت بند ہے۔ اب بتائیے، کئی سال سے بات چیت جب بند ہے تو آپس میں دل میں کتنی جو ہے ان کے تکلیف ہو رہی ہوگی، کتنی گھٹن ہو رہی ہوگی۔ جو بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، اور جو لڑکی اپنے ماں باپ کو اور جو ہے اور اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے ان کے گھر میں آئی ہے، اب یہ شوہروں سے بات نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کیا تکلیف گزرتی ہوگی۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں۔ تو غلطی کبھی شوہر کی ہوتی ہے، کبھی بیوی کی ہوتی ہے، کبھی اور کچھ غلطیاں ہوتے ہیں۔ یہ چند اصول آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کے اوپر عمل کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جتنے باتیں بیان کی گئی ہیں، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرما، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرما۔ مولا کریم ہم تو گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کچھ کہلوایا ہے یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے۔ مولا کریم ہم تو محتاج ہیں، اپنا فضل حقیقی ہم سب پر عطا فرما، اور جتنے مائیں بہنیں یہاں پر آئے ہیں اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما، اور جتنے مائیں بہنیں یہاں پر وقت نکال کے روزانہ آگے پڑھ رہے ہیں مراکز نسوان کے اندر، اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما۔ ان کو گھروں کے کام کاج بھی رہتے ہیں، بچوں کی مصروفیات بھی رہتی ہے، بچوں کو کھلانا پلانا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، وہ سب کام کرتے ہوئے اللہ یہ خواتین آ رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، بڑی بات ہے، بڑا کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما۔ اور جتنے حضرات بھی یہ مراکز نسوان کے چلانے میں جو تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما، اور خاص طور سے حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب مد ظلہ العالی جو اس ممبر محراب فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، بانی و محرک ہیں، اے اللہ ان کی کاوشوں سے اے اللہ یہ سب سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرما اور ان کا سایہ ہم پر تعدیل قائم فرما۔ آج یہاں جتنے بھی خواتین آئے ہیں اے اللہ ان سب کے آنے کو اے اللہ قبول فرما، اور جتنے باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کر کے اپنے گھر کو جنت نما بنانے کی اے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔